اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و موضع الرسال و محبت الواح۔ تاریخ کا نہایت ہی اندوناک واقعہ جو کہ اسلام کے نام پر، توحید کے نام پر، جس میں بربریت اور جہالت کو فروغ دیا گیا، وہ واقعہ ہے انہدام بقیع۔ انہدام بقیع تاریخ کا وہ عظیم سانحہ ہے جس نے تمام امت مسلمہ کو داغدار کر دیا۔ بقیع کی تخریب اور انہدام، اس کے 2-3 مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ جو ہے 1806 میلادی یعنی عیسوی 1220 ہجری قمری میں سب سے پہلے آل سعود کے توسط سے حرم اہل البیت علیہم السلام بقیع پہ حملہ کیا گیا اور اس پہ توہین کی گئی اور اس کو منہدم کیا گیا۔ لیکن بعد میں مسلمانوں نے ہمت کی، کوشش کی، بہترین حرم دوبارہ بنایا گیا۔ پھر 1926 یعنی 1344 ہجری قمری میں 8 شوال کو دوبارہ آل سعود کے تیسرے دور حکومت میں دوبارہ تخریب کیا گیا، اور اس میں جہاں اہل بیت علیہ السلام کے حرم کی توہین کی گئی، جتنے وہاں پہ قیمتی اثاثے تھے، قیمتی ہیرے جواہرات تھے جو مختلف افراد کی جانب سے ہدایے کے طور پہ ملے تھے، وہ بھی چوری کر کے لے گئے۔ اور اسی طریقے اس میں کئی قیمتی تلواریں تھیں جن کے غلاف سونے سے بنے ہوئے تھے، ان کو بھی وہ چرا کے لے گئے۔ اب یہاں پہ ایک لمحہ فکریہ ہے، فقط یہ اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی توہین نہیں کی گئی۔ اگر آپ دیکھیں تاریخ کے اس آئینے میں، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم، ان کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور ان کی والدہ محترمہ کا حرم، اس کی بھی توہین کی گئی، اس کو منہدم کیا گیا۔ جناب عباس بن عبد المطلب کا حرم تھا۔ اسی طریقے سے ازواج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امہات المومنین، ام سلمہ، ام حبیبہ، خود جناب عائشہ، ان کا بھی حرم موجود تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربیبہ بیٹیاں، ان کا بھی حرم موجود تھا، اس کو گرایا گیا۔ یہ ایک تاریخ کا اندوناک واقعہ۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ آگے چلیں، مکے میں آئیں تو مکے میں جناب علی حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے گھر کو انہوں نے منہدم کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ متولد ہوئے تھے اس کو گرا دیا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے پیدائش، اس کو ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عبد المطلب کا حرم تھا، اس کو گرا دیا۔ جدے میں چلے جائیں، جناب حضرت حوا ام الانسانیت ہیں، ہماری اماں جناب حضرت حوا سلام اللہ علیہ، اس کے حرم کو انہوں نے گرا دیا۔ میں چند حوالے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کے نام پہ جو بربریت کی گئی، اس کے آثار کہاں سے تھے، اس کی جڑیں کہاں سے جا ملتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے ابن تیمیہ جو ہیں، جو کہ برادران اہل سنت میں اور خصوصاً وہابیت میں جس کا ایک خاص مقام، وہابیہ جو اصطلاح بولی جاتی ہے، وہابی جو آج کے دور میں سلفی کہتے ہیں۔ سلفی 2 قسم کے، ایک وہ سلفی ہیں جو معتدل ہیں، ایک ہے متحجر قسم کے ہیں، افراطی لوگ ہیں۔ یہ جو افراطی اور متحجر قسم کے لوگ ہیں، جن کا نظریہ کیا ہے کہ اپنے کے علاوہ سب کو جناب علی وہ کافر جانتے ہیں اور ان کے خون بہانے کو مباح سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اسلام کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نا، جو سمجھے اسلام کے لیے بہت بڑا ایک اٹکا ہیں، ایک روڑا ہے اسلام کے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ابن تیمیہ لکھتے ہیں فالمشاہد المبنی علی قبور الانبیاء والصالحین من الائمہ ومن اہل البیت کلها من البدع المحدثۃ المحرمۃ فی دین الاسلام، منہاج السنۃ النبویہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 437، جامعہ الامام محمد ابن سعود علیہ السلامیہ، پہلا ایڈیشن ہے، 1406 ہجری قمری۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جتنے بارگاہیں بنائی گئی ہیں اولیاء، صالحین اور اہل بیت علیہ السلام کے قبور اطہار پر، یہ سب بدعت اور حرام ہیں۔ اور ان کا شاگرد ابن قیم الجوزیہ، ان کی کتاب ہے زاد المعاد، وہاں پر جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 443، مؤسسہ الرسالہ بیروت کی چاپ،
وہاں پہ وہ کیا لکھتے ہیں، ایک ٹاپک ہے فی انو لا یجوز ابقاء مواد الشرک بعد القدرت علی ہدمیہ، یہ جتنے بارگاہیں بنی ہوئی ہیں، حرم بنے، اس کو کیا یہ بولتے ہیں، مواد الشرک، کہتے ہیں شرک کے مظاہر ہیں یہ۔ پھر اس کا کیا کرنا ہے، کہتے ہیں ان کا کام کیا، چونکہ یہ ایک بت بن چکی ہیں، یہ بارگاہ کیا بن چکی ہیں، ھذا حکم المشاہد التی بنیت علی القبور التی اتخذت اوثانا، ان بلڈنگوں کو کیا کہہ رہا ہے، ان کو کہتے ہیں یہ بت بن چکے ہیں، اور ان کو ان میں جتنے بھی یہ بلڈنگیں ہیں یہ سب اس میں پتھر لگے ہوئے ہیں، ان کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کو بوسے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں ان کو زمین پہ نہیں رہنا چاہیے، اس کو جناب علی ان کو منہدم کرنا چاہیے۔ اور ان میں سے اکثر جتنے بھی ہیں بے منزلت اللات والعزى ومنات الثالث اخرى او اعظم شرکا عندها وبها، کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی جیسے لات عزى بت تھے، بزرگان تھے اور صالحین تھے، پھر اس کے نام پہ بت بنا گئے، یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ کہاں سے تفکر مل رہا ہے؟ کیا مجھے بتاؤ، جب انسان حج کے لیے جاتے ہیں اس کے کیا جناب کعبہ شریف کی وہ حج کے مناسک انجام دینے کے بعد اس کا ایک دلی تڑپ ہوتی ہے کہ گنبد خضراء کی زیارت کرے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم بت ہے؟ یہ کہاں سے فکر چلی ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کتنے کتنے مظالم کیے، میں فقط دو تین مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ خود برادران نے اپنا درد دل بیان کیا۔ کویت کے عالم ہیں شیخ یوسف رفاحی، ان کی کتاب ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، نصیحت لاخواننا علماء نجد، اس میں صفحہ نمبر 68 میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں رضیتم ولم تعارض محدم بیت السیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومن وحبیبۃ الاولی لرسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ، ان علماء کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کے سامنے یہ ہوتا رہا، حضرت خدیجہ کبریٰ جو پیغمبر کی زوجہ ہیں، حبیبۃ المصطفیٰ، اس کے گھر کو گرایا گیا، اور یہ وہ گھر تھا الذی ہوا محبت الوحی، یہاں پہ وحی کا فرشتہ آتا تھا پروردگار کی جان، اور وسکتتم علی ھذا الہدم رازین، اور آپ خاموش رہے، یہ گھر گرایا جا رہا تھا، ظلم اس سے کیا ہے، وہ فرماتے ہیں رازین یکون ھذا المکان بعد ہدمہ دورات میہا، نتیجہ کیا نکلا، اس کو گھر کو منہدم کرنے کے بعد اسی جگہ کو بیت الخلاء آپ نے بنا ڈالا۔ کتنا ظلم ہے، وہ گھر جہاں پہ جبرائیل سلام اللہ علیہ نازل ہوتے تھے، وہ گھر جہاں پہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوبہ بیوی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اس گھر کو آپ نے کیا بنا لیا، بیوت خلاء، بیت الخلاء بنا لیا۔ یہ سنی عالم لکھتے ہیں، کویت کے عالم لکھتے ہیں فَأَيْنَ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ وَأَيْنَ الْحَيَاءُ مِنْ رَسُولِ الْكَرِيمِ علیہ الصلوٰۃ والسلام، تمہارے اندر خوف خدا نہیں رہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہی، اس کے گھر کو، حضرت خدیجہ کبریٰ کے گھر کو آپ نے گرانے کے بعد، منہدم کرنے کے بعد، اس کو بیت الخلاء آپ نے بنا ڈالا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 38 میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، علماء نجد کو خطاب کا فرماتے ہیں حدمت معالم قبور الصحابہ و امہات المومن و اہل البیت الکرام رضی اللہ عنہم، کتنی شخصیات کی قبروں کو منہدم کر دیا گیا، امہات المومنین کی قبروں کو منہدم کر دیا گیا، اصحاب کی قبروں کو، اہل البیت کی قبروں کو۔ پھر آگے چند جملے لکھتے ہیں بل ثُقِبَ علی بعضھا، ان میں سے بعض قبروں پہ آپ نے ظلم کیا کیا، ثُقِبَ علی بعض البنزین، آپ نے تیل چھڑک کے ان کو آگ لگا ڈالی۔ اسی کتاب کے حاشی میں لکھتے ہیں کس کی قبر کے ساتھ یہ ظلم ہوا، فرماتے ہیں قبر السیدہ آمنہ بنت وہب ام الحبیب المصطفیٰ نبی ھذا الامہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر پہ تیل چھڑک کے اس کو جلا دیا گیا۔ اور آج اس کو کیا حالت ہے، پھر وہ لکھتے ہیں آج کے زمانے میں اگر آپ جائیں آپ کو چند پتھر ملتے ہیں، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اور یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی چاندی عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں 1420 ہجری قمری، جس کو برادران اہل سنت امام بخاری دوم کہتے ہیں، امام البانی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے تحذیر الساجد من اتخاذ قبور مساجد، صفحہ 68 میں کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہے، میں اس دکھ کے عالم میں جا رہا ہوں۔ کون سا دکھ ہے آپ کو بھائی؟ کہتے ہیں یہ گنبد خضراء،
یہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک زندہ و تابندہ ہے، اس کا حرم بھی ہے، اس کے زری بھی ہے، اور ابھی تک یہ اس کو گرایا نہیں گیا۔ کہتے ہیں اگر آپ اسلام کا دم بھرتے ہو، توحید کا دم بھرتے ہو، تو اس بلڈنگ کو گرا دیجیے۔ یہ افسوس کر کے جا رہا ہے کہ افسوس ہے کہ سعودی عرب کی ابھی حکومت ہے جو توحید کا پرچار کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی یہ گنبد بھی اپنی جگہ پر باقی ہے۔ یہ فضا کہاں سے آئی؟ یہ ظلم بربریت کہاں سے آیا؟ کیا مجھے بتاؤ 1400 سال سے یہ جو گنبد بنے ہوئے تھے، حرم بنے ہوئے تھے، کیا ان کو اسلام کو کوئی نہیں پتا تھا؟ یہ 7ویں 8ویں صدی سے گروپ پیدا ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ یہ کیسے سلفی ہیں؟ اگر سیرت اصحاب کا مطالعہ کرے، سیرت تابعین کا مطالعہ کیا جائے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ تو پھر میرے عزیزو، یہاں پہ ظلم کیا ہوا؟ ابھی یہاں پہ دیکھیں، جب انہوں نے 1926 میلادی میں، یعنی 1344 ہجری قمری میں، جہاں انہوں نے جناب مکہ شریف پہ، مدینہ شریف پہ انہوں نے ظلم و بربریت کیا، وہاں اس کے بعد انہوں نے رخ کیا کربلا کا۔ کربلا پہ ذریعہ امام حسین علیہ السلام کو منہدم کیا گیا، اس کی تخریب کی گئی، اور پھر کیا ہوا؟ وہاں پہ 70,000 سے زائد مسلمان سادات علماء کا خون بہایا گیا، اور ذریعہ مطہر پہ قیمتی ہدایہ اور تحائف جو تھے اس کو چرا کے لے گئے۔ اور یہی ظالم آل سعود کی حمایت یافتہ جو یہ فوج تھی، یہی فوج نجف کا رخ کر رہے تھے، لیکن وہاں پہ علماء اور مومنین نے مقاومت کی اور وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ ایک تفکر ہے کہ جہاں بھی یہ جناب علی پاکیزہ ہستیوں کے مزارات ہیں، مقامات مقدسہ ہیں، مشاہد مشرفہ ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ مظاہر شرک ہیں، لہذا مظاہر شرک ہیں، تو ان کا نظریہ ہے کہ ان کو منہدم کیا جائے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس اسلام کی یہ بات کرتے ہیں جس میں جناب علی مظاہر توحید کو شرک کا نام دیا گیا ہے؟ اس لیے تو یہ دکھ تو یہیں پہ ہوتا ہے کہ اسلام کے نام پر جہالت کا فروغ ہے، اسلام کے نام پر شرک کا عنوان کیا ہے جناب علی؟ دفاع توحید ہے۔ توحید کا دفاع کرتے ہوئے ان لوگوں کے مزارات کو گرا دیے جاتے ہیں جن کی پوری زندگی دفاع توحید میں گزری، مدافعین توحید۔ کتنا ظلم ہے! اور اگر یہ مسلمان خاموش رہے، یہ یاد رہے، اگر یہ مسلمان خاموش رہے تو وہ دن بھی دور نہیں ہوگا جب یہ سبز گنبد کو بھی گرا نہ دیں۔ اگر مسلمان خاموش رہے، یہی تو وجہ ہے کہ جہاں پہ یہ تخریب ائمۃ البقیع انہوں نے کی، یہ اصحاب کی، ازواج کی تمام آثار نے مٹا دیے، انہوں نے رخ کیا تھا حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد کی توہین کی گئی تھی۔ وہاں پہ اس وقت مسلمانوں الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر آپ نے گنبد خضرا کی توہین کی اور اس کو گرانے کی کوشش کی تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اور یہ آج تک یہ افسوس کر رہے ہیں، لہذا مسلمانوں کو بیدار ہونے۔ یہ یوم انہدام بقیع کیا ہے؟ یہ دن ہے کہ مسلمان بیدار ہوں کہ کون سا تفکر ہے جو کہ مسلمانوں کے آثار کو مٹانے کی تلاش میں، کون سا تفکر ہے جو اسلام کے نام پر جہالت اور بربریت کو فروغ دے رہا ہے۔ یہ یوم انہدام بقیع جو ہے یہ یاد تازہ کرتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو، جو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کی نسبت تھی، اصحاب کی، امہات کی، بنات کی، اہل بیت علیہ السلام کی، سب کو منہدم کر کے یہ ہمارے لیے پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ دن کو اس نگاہ سے منایا جائے کہ یہ ایک تفکر ہے، ایک سوچ ہے جو کہ جہالت اور بربریت کا نتیجہ ہے۔ آج کے دور میں زندہ و تابندہ مثال داعش ہے، یہ داعش اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اس داعش نے کیا کیا؟ اپنے علاوہ جو بھی دین اور مکتب کے پیروکار سب کو قتل و غارت کے جیسا سمجھتے ہیں۔ کتنے آثار نے مٹا دیا۔ سوریہ میں کن کن کے جناب انہوں نے جناب حرم کی توہین کی گئی۔ یہ ایک تفکر ہے داعش۔ یہ کون سا تفکر ہے؟ یہ وہ تفکر ہے جو مکتب اہل بیت سے کٹ اپ ہے، اسلام کے نام پر اسلام کے آثار کو مٹانے کے در پر ہے۔ لہذا ہمیں بیدار ہونے کے ذریعے یوم انہدام بقیع ہمیں یہ سوچ دیتا ہے، یہ بیداری کا درس دیتا ہے کہ مسلمان بیدار ہو جائیں،
اب بھی یہ وقت ہے، یہ وہ تفکر ہے، داعش کی بنیادیں کہاں پر ہیں، وہ نقطہ نگاہ ان کی کتابوں میں ہے، یہ افراطی جو نقطہ نگاہ ہے، تحجر ہے۔ پس یوم انہدام بقی کو اس نگاہ سے اس کی تکریم کرنی چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے، اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اس دن کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے اس نگاہ سے کہ آج کے دن جو ظلم ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے جتنی منسوب شخصیات تھیں سب پہ ظلم ہوا، فقط اہل بیت علیہ السلام پہ نہیں ہوا کہ مسلمان کہیں کہ اہل بیت سے تو ہمارا کوئی ارتباط نہیں ہے، ازواج پیغمبر تو آپ ان کا احترام کرتے ہو، اہل بیت علیہ السلام وہ شخصیات ہیں جو سب کے یہاں مشترک ہیں، اصحاب ازواج امہات المومنین بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب حقیقتاً ربیبہ بیٹیاں تھیں، ان کے حرم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، ان کے چچا بزرگوا عباس ابن عبد المطلب، ان کے دادا بزرگوا عبد المطلب، یہ تمام شخصیات کی حرم کی توہین کی گئی، لہذا ہمیں بیدار رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعہ دوبارہ تکرار ہو جائے۔ یہ دن یوم انہدام بقی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پاکیزہ ہستیوں کے نورانی سیرت کو ہمارے لیے آئیڈیل بنانا چاہیے، ان کی نورانی سیرت پڑھیں، ان کی کون سی خدمات تھیں، ان خدمات کے سائے میں ہم اپنی امت اسلام کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ہم اس دن کو جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، جو اس کے بانی تھے، جو آج بھی اس پر راضی ہیں اور خوش ہیں، ہم ان تمام کے لیے ہدایت کی دعا، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں، خدا بندگی اسی دنیا میں انہیں ذلیل و خوار فرمائے اور انہیں عذاب وبیل سے، اور ایسا عذاب جو دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنے، ان کو اس عذاب سے پروردگار جناب دنیا میں ایسا عذاب دے جس سے جناب آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔